سمرا، تمہیں ایک بار عیسیٰ سے خود بات کرنی چاہیے۔ نوشین میرے پاس بیٹھی تھی۔ جب اسے یہ خبر ملی تو برجستہ اس نے مجھے مشورہ دیا۔ میں نے کہا تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ میں کیوں اس سے بات کرنے لگی؟ جب پرانے کسی رشتے کا ان کی نظروں میں کوئی پاس نہیں ہے تو میں بھی ایسا رشتہ کیوں نبھاؤں؟ مجھے نہیں نبھانا۔ نوشین کہنے لگی ہو سکتا ہے انکار اس کے والدین نے کیا ہو اور وہ ایسا نہ چاہتا ہو۔ ایک بار خود پوچھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں نے کہا نوشین تم کیا چاہتی ہو کہ میں اس شخص کے سامنے اپنی مزید انسلٹ کروانے کے لیے اس کے آفس میں جاؤں؟ نوشین کہنے لگی نہیں، لیکن یہ بھی تو ہے کہ اس نے کبھی تمہیں نہیں دیکھا۔ ہو سکتا ہے کہ تمہیں دیکھ کے اس کا ارادہ بدل جائے۔ میں نے کہا مجھے فرق نہیں پڑتا۔ جس طرح سے اس نے میری ماں کی بے عزتی کی ہے یا اس کی فیملی نے کی ہے، میں کبھی بھی اس سے شادی نہیں کروں گی، بلکہ میرا بس چلے تو میں اس بے عزتی کا بدلہ اس سے لوں۔ وہ کہنے لگی ہم یہ بھی کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کیسے کر سکتے ہیں؟ نوشین کہنے لگی میرے خیال سے ہمیں ایک بار عیسیٰ کے آفس میں جانا چاہیے۔ میں نے کہا کیا کہوں گی میں اس سے کہ میں تمہاری بچپن کی منکوہا ہوں جسے اپنانے سے تم نے اور تمہارے گھر والوں نے انکار کر دیا ہے کیونکہ اب میرا باپ زندہ نہیں رہا، اس لیے میرے باپ کی زندگی میں کہے جانے والے فیصلوں کی ان کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ نوشین میں ذلت کا یہ تماچا اپنے منہ پہ نہیں کھانا چاہتی، اور ویسے بھی تایا ابا کہہ چکے ہیں کہ جلد از جلد ڈیورس کے پیپرز مل جائیں گے، اور مجھے ابھی شادی کرنی بھی نہیں ہے۔ بابا کا بزنس ابھی تک میری والدہ سنبھال رہی تھیں، لیکن ابھی وہ بیمار رہنے لگی تھیں، تو اب مجھے وہ سنبھالنا ہے۔ مجھے شادی بھی نہیں کرنی، مجھے اپنی ماں کا سہارا بننا ہے، جیسے ساری زندگی وہ میرا سہارا بنی رہی۔ 5 سال کی تھی میں جب میرے والد کا انتقال ہوا تھا، تب سے میری ماں نے مجھے سنبھالا تھا، میرے باپ کے کاروبار کو بھی، اس گھر کو بھی، اور وہ بھول گئی تھی کہ وہ ایک جوان جہان عورت ہے۔ اپنے سارے جذبوں کو اس نے پسے پشت ڈال کر میری پرورش کی، اور پھر بھی اپنے شوہر کے کیے جانے والے وعدے کا پاس رکھ کر وہ اس خاندان کے پاس گئیں جس نے اپنانے سے بھی انکار کر دیا کہ کہیں بیوہ بھابھی اور بھتیجی کا بوجھ انہیں نہ سنبھالنا پڑے۔ وہ تو شکر ہے کہ میرے والد نے اپنا سب کچھ میری والدہ کے نام لگایا تھا، ورنہ ان لوگوں سے یہ بھی بعید نہیں تھا کہ وارث ہونے کے ناطے میرے باپ کی جائیداد میں سے بھی حصہ مانگ لیتے۔ بھوکے لالچی قسم کے لوگ ہیں وہ۔ میں پہلی امی کو منع کر رہی تھی کہ خدا کے لیے مت جائیں، لیکن انہیں تو لگتا تھا کہ شاید میرے خاندان والوں کے وجود میں دوڑنے والا خون ابھی بھی میرے لیے کوئی نہ کوئی گرمائش اور اپنائیت رکھتا ہے۔ تمہیں نہیں پتا جب امی روتے ہوئے گھر آئی تھیں تو میرے دل پہ کیا گزری تھی۔ مجھے اس شخص سے پہلے بھی کوئی دلی وابستگی نہیں تھی کیونکہ میں نے کبھی اسے دیکھا ہی نہیں، لیکن مجھے نفرت اس وقت ہوئی جب میری ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ سسکیوں سے رو رہی تھی۔ میں اس شخص کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی۔ نوشین کہنے لگی بات تو تمہاری ٹھیک ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ لڑکا اس بات سے انجان ہے، کیونکہ خالہ نے خود بتایا تھا کہ جب وہ گئی تھی تو عیسیٰ وہاں موجود نہیں تھا، صرف تمہارے تایا اور تائی اماں تھے۔ میں نے کہا نوشین وہ بھی اسی گھر کا چشم و چراغ ہے، جیسے وہ لوگ بے حس ہیں وہ بھی ویسا ہی ہوگا۔ میں اپنی مزید تذلیل نہیں چاہتی۔ نوشین نے کندھے اچکائے۔ نوشین میری خالہ زاد تھی۔ میری خالہ اور خالو فرانس میں جا چکے تھے کیونکہ خالو کو وہاں بہت اچھی جاب مل گئی تھی اور فیملی کو بلانے کی اجازت تھی، لیکن نوشین کے ابھی 2 سال باقی تھے۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ یہاں سے ایم اے اکنامکس کی ڈگری لے کے ہی جائے۔ یوں تو وہ مجھ سے 1 سال چھوٹی تھی، لیکن ہم دونوں میں بہت دوستی تھی، بے تکلفی بھی تھی۔ نہ اس کی کوئی بات مجھ سے چھپی تھی، نہ میری کوئی بات اس سے چھپی تھی۔ میں 5 سال کی تھی جب یہ پتہ چلا کہ میرے والد کو کینسر ہے اور ان کے پاس وقت بہت کم ہے۔ میری والدہ میرے والد سے بے حد محبت کرتی تھی اور انہیں بھی میری والدہ سے بہت محبت تھی۔ اصل میں میرے والد نے میری والدہ سے محبت کی شادی کی تھی۔ یوں تو خاندان والوں نے انہیں قبول کر لیا تھا، لیکن میری والدہ کو وہ لوگ پسند نہیں کرتے تھے۔ میرے والد میری والدہ کو لے کر الگ ہو گئے تھے۔
لیکن انہیں اپنے بھائی سے بے حد محبت تھی، اور اپنے والدین سے بھی۔ ہر ہفتے ان سے ملنے جاتے تھے کہ ان کا دل صاف ہو جائے اور سب مل کے رہیں۔ لیکن میرے ددیال کا دل کبھی بھی صاف نہیں ہوا۔ میرے والد نے اپنا چھوٹا موٹا کام شروع کر دیا، آہستہ آہستہ ترقی ہوتی گئی۔ میری والدہ بھی پڑھی لکھی تھی، دونوں کی یونیورسٹی میں ہی ملاقات ہوئی تھی، وہیں سے محبت کا بھی سلسلہ چل نکلا تھا۔ لیکن میری والدہ سے شادی ہونے پہ ددیال والوں نے میرے والد سے ناتا توڑنے کی کوشش کی، لیکن میرے والد ایسا نہیں چاہتے تھے۔ بس یہ ہوا تھا کہ دادا جان اپنا دل میرے والد کی طرف سے صاف کر چکے تھے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ کبھی کبھی ہمارے گھر آ جایا کرتے تھے۔ میرے والد مجھے بھی میرے ددیال لے کے جاتے تھے، لیکن میری والدہ کو اپنے سسرال جانے کی اجازت نہ ملی۔ دھماکہ اس وقت ہوا جب پتہ چلا کہ میرے والد کو کینسر ہو گیا ہے۔ تبھی بھائی کا بھی خون جوش مارا اور والد والدہ بھی رونے لگے۔ انہی دنوں میری والدہ مجھے اور میرے والد کو لے کر تایا ابا کے گھر چلی گئی، کیونکہ میرے والد کی آخری خواہش تھی کہ وہ اپنے آخری ایام اپنے گھر والوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں۔ لیکن وہاں پہ بھی میری والدہ کے ساتھ کسی نے سیدھے منہ بات نہیں کی، کسی نے ان کے آنسو صاف کرنے کی کوشش نہیں کی۔ انہی دنوں کام کاروبار میرے ماموں نے سنبھال لیا تھا، اس لیے سب کو یہ لگتا تھا کہ شاید میرے والد اپنے سسر کی کمپنی میں نوکری کرتے ہیں، حالانکہ وہ چھوٹی سی کمپنی میرے والد کی تھی۔ بہرحال میرے والد نے اپنی ایک آخری خواہش ظاہر کی، جسے سن کے سب گمسم سے ہو گئے۔ تائی اماں کے تو ماتھے پہ بل پڑ گئے تھے۔ میری والدہ چپ تھی۔ اس وقت عیسیٰ یہی کوئی 10 سال کا ہوگا یا شاید 11 کا تھا۔ میرے والد نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ میری بیٹی اسی خاندان میں رہے، ہمیشہ اسی گھر میں رہے، اس لیے آپ سمرا کا نکاح عیسیٰ سے کرتے ہیں۔ وقت کچھ ایسا تھا کہ کسی نے بھی انکار نہیں کیا۔ میں 5 سال کی تھی، باربی فراک پہنے اپنے باپ کی گود میں بیٹھی تھی، جب ان کے کہنے پہ میں نے قبول ہے بھی کہہ دیا۔ باقی ولدیت کے خانے میں میرے والد نے ہی سائن کیا تھا کہ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ ان کی مرضی سے ہو رہا ہے، اور مرنے سے پہلے میرے والد نے میری ماں سے وعدہ لیا تھا کہ وہ کبھی بھی اس رشتے کو توڑنے کی کوشش نہیں کریں گی، اور میری رخصتی میرے تایا کے گھر ہی ہوگی عیسیٰ کے ساتھ۔ مرتے ہوئے شوہر سے کیا ہوا وعدہ میری ماں نے خوب ایمانداری سے نبھایا تھا، حالانکہ مجھے اس وقت کچھ اتنا یاد نہیں تھا۔ میرے لیے اس نکاح کی کوئی بھی اہمیت نہیں تھی، لیکن جیسے ہی میں کالج میں آئی میرے لیے رشتے آنے لگے۔ ان میں سے کچھ رشتے میری کالج کی فرینڈز کے بھائیوں کے تھے جو مجھے پسند کرتی تھیں، اور ان کے بھائی بھی شاید مجھے پسند کرنے لگے تھے۔ انہی میں سے ایک حیدر بھی تھا جو مجھے بھی اچھا لگتا تھا۔ وہ میری دوست رخشندہ کا بھائی تھا۔ لیکن جب میری والدہ نے اس رشتے کے لیے انکار کیا تو میں بہت حیران ہوئی۔ میں نے کہا امی آپ نے انکار کیوں کیا ہے؟ کہنے لگی کیونکہ تمہاری شادی کسی اور سے نہیں ہو سکتی۔ میں نے کہا کیوں نہیں ہو سکتی؟ حیدر تو بہت اچھی جاب کرتے ہیں اور نہایت شریف قسم کا نوجوان ہے وہ۔ امی وہ مجھے بھی پسند ہے، میں نے اپنی والدہ سے اظہار کر دیا۔ میری والدہ نے ماتھے پہ بل ڈالے، کہنے لگی سمرا تمہارا باپ تمہارے لیے لڑکا خود پسند کر کے گیا ہے، تمہارا نکاح اس سے کروایا گیا ہے، اور میں پابند ہوں اس بات کی کہ تمہارے بابا کے وعدے کا مان رکھوں اور پاس رکھوں۔ میرے لیے اس وقت یہ انکشاف کسی دھماکے سے کم نہیں تھا۔ تب میں بہت روئی تھی، کیونکہ حیدر واقعی ایک آئیڈیل نوجوان تھا، خیال رکھنے والا، احساس مند، دل اپنے سینے میں رکھنے والا، خوش گفتار۔ میں بہت روئی۔ میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میری والدہ کہنے لگی کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ تم کسی اور کو پسند کر لو گی۔ میں نے کہا مجھے ایسا کوئی نکاح یاد ہی نہیں ہے، اور پھر جب بابا ہی نہیں رہے اور میرے ددیال والوں نے کبھی پلٹ کے ہمیں پوچھا ہی نہیں تو وہ کہاں یہ رشتہ نبھائیں گے امی؟ میری والدہ کہنے لگی انہوں نے جو کرنا تھا وہ میرے ساتھ کیا، کیونکہ میں انہیں پسند نہیں تھی۔
میں نے کہا جب آپ ناپسند تھیں تو میں انہیں کیسے پسند آ سکتی ہوں؟ مجھے نہیں جانا ان کے گھر، پتہ نہیں میرے ساتھ کس چیز کا بدلہ لیں، میرے ساتھ ان کا رویہ کیا ہو۔ میری والدہ کہنے لگیں کہ جب تمہارے باپ نے مجھے پابند کیا تھا تو اپنے بھائی کو بھی پابند کیا تھا، وعدہ لیا تھا کہ وہ تمہارے ساتھ کوئی بھی بدسلوکی نہیں کریں گے اور وہ یہی سمجھیں گے کہ تم ایاز کی بیٹی ہو۔ میں روئے جا رہی تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ یہ سب کیسے ہو سکتا ہے۔ بچپن کی البم تھی جس میں بھی عیسیٰ نام کے بچے کے ماتھے پہ بل پڑے ہوئے تھے، سفید شلوار قمیض پہن کے وہ بھی اپنے باپ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ پتہ نہیں کیوں لیکن اس کا بچپنا دیکھ کے مجھے وہ کچھ خاص اچھا نہیں لگا، یا شاید میں پہلے سے ہی حیدر جیسے نوجوان کو دیکھ چکی تھی، ایک دم پولائٹ، نرم خو۔ میں رخشندہ کے گھر کئی بار جا چکی تھی کیونکہ وہ میری اچھی دوست تھی، اسی ناطے حیدر سے بھی میری اچھی خاصی بات ہو چکی تھی۔ مجھے کبھی یہ نہیں لگا تھا کہ میری والدہ حیدر جیسے نوجوان کے لیے بھی انکار کر سکتی ہیں، اور وہ بھی اس شخص کے لیے جس کے باپ نے پلٹ کے ہمیں پوچھا تک نہیں تھا، کبھی میرے سر پہ ہاتھ نہیں رکھا کہ میں اس کے چھوٹے بھائی کی بیٹی ہوں، یتیم ہوں۔ میں کیسے اپنی زندگی اس کے بیٹے کے حوالے کر دیتی؟ میں پہلے ہی عجیب سی کشمکش کا شکار تھی، تبھی خالہ خالو کے ساتھ فرانس چلی گئیں اور نوشین ہمارے گھر پہ رہنے لگی۔ ابھی 1-2 سال اس نے یہیں رہنا تھا جب تک اس کی ڈگری کمپلیٹ نہ ہو جاتی۔ بہرحال جیسے ہی میرا تعلیمی سلسلہ ختم ہوا میں نے اپنی والدہ کا آفس سنبھالا، کیونکہ انہیں اب اعصابی تکلیف زیادہ ہونے لگی تھی۔ اکثر ان کے کندھوں میں درد رہتا تھا، کبھی گھٹنوں میں، کیونکہ انہوں نے میری پرورش کی خاطر اپنا خیال کبھی نہیں رکھا تھا۔ لیکن میری والدہ کہنے لگیں کہ میں چاہتی ہوں کہ تم جس کی امانت ہو اس کے پاس چلی جاؤ، میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کب بلاوا آ جائے، میں چاہتی ہوں کہ تم اپنے گھر کی ہو جاؤ۔ پتہ نہیں کیوں جس دن امی نے میرے ددیال جانا تھا میرا دل بہت زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میرے لیے وہ بالکل انجان تھے، جو مجھے پسند بھی نہیں کرتے تھے، نہ کبھی مجھ سے ملنے آئے تھے۔ اندر ہی اندر میں بھی یہ شادی کرنے پہ آمادہ نہیں تھی، لیکن بس اپنے والد کی بات نہیں ٹالنا چاہتی تھی، کیونکہ میری ماں نے ابھی تک میرے باپ کے وعدے کا مان رکھا تھا اور مجھ سے بھی یہی کہا تھا کہ تمہیں اگر اپنے باپ سے محبت ہے تو تم انکار نہیں کرو گی، رخصتی بھی کرو گی اور اس رشتے کو نبھاؤ گی بھی۔ میں چپ تھی، اپنی قسمت کے حوالے میں نے خود کو چھوڑ رکھا تھا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ لیکن جب میری والدہ روتے دھوتے واپس آئیں تو مجھے بہت تکلیف پہنچی۔ وہ میرے ساتھ میرے گلے لگ گئیں، کہنے لگی انہیں نہ تو تمہارے باپ سے محبت ہے، نہ تمہارے باپ کے وعدے کا کوئی پاس ہے۔ کہتے ہیں کہ مرتے ہوئے بھائی کی آخری خواہش ہم نے مجبوراً پوری کی تھی، اس لیے ہمارے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں، اور ہمیں تو لگا تھا کہ تمہیں بھی سمجھ آ گئی ہوگی اور تم کبھی پلٹ کے یہاں نہیں آؤ گی۔ اور ہم تو بھول گئے تھے کہ عیسیٰ کا نکاح بھی کبھی کسی سے ہوا تھا، اور عیسیٰ کو بھی شاید یہ سب کچھ یاد نہیں ہے، کیونکہ اس چیز کی اہمیت ہمارے نزدیک ہے ہی نہیں۔ ہاں لیکن تم نے اپنی بیٹی کی شادی کہیں نہ کہیں تو کرنی ہی ہوگی، تو میں عیسیٰ سے کہہ دوں گا وہ تمہاری بیٹی کو طلاق دے دے گا، اب تم جا سکتی ہو۔ پانی کا ایک گلاس تک میری ماں کے سامنے نہیں رکھا گیا تھا۔ وہ روتے دھوتے واپس آئیں، مجھ سے گلے لگ کے رونے لگیں، سسکیوں سے رونے لگیں، کہنے لگیں ایاز میں تمہارا وعدہ نہیں نبھا پائی کیونکہ تمہارے بھائی نے ساتھ نہیں دیا۔ قیامت کے دن میں تمہارے سامنے شرمندہ نہیں ہوں گی کیونکہ میں نے وعدہ نبھانے کی پوری کوشش کی۔ عمر کے جس دوراہے پر میں تھی مجھے لگا جیسے میرے منہ پہ بھی ذلت کا تماچا پڑا ہو۔ میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ آپ کو رونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو ہوا ہے اچھا ہوا ہے، میں نے کون سا اسے دیکھا تھا یا میرے دل میں اس کے لیے کون سا ایسی محبت تھی جو مجھے تکلیف ہوئی ہوگی یا ہوگی۔ امی آپ کو یہ بات دل پہ لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میری والدہ کہنے لگیں کہ مجھے لگا تھا کہ شاید تمہارے تایا تمہارے باپ کی بات کا لاج رکھیں گے، لیکن کسی نے نہیں رکھی۔
میں نے کہا بھول جائیں کہ وہ لوگ کبھی ہماری زندگی میں تھے، سمجھیں کہ بابا کے ساتھ وہ بھی مر گیا۔ لیکن نوشین جب کمرے میں آئی تو اس کی عجیب و غریب بات سن کے میں بے حد پریشان ہوئی۔ میں کیوں جاتی؟ پہلے کیا کم عزت افزائی کی تھی ان لوگوں نے جو ان کے بیٹے کے منہ سے بھی میں اپنی ذلت سن کے آتی؟ پتہ نہیں نوشین کو ایسے کیوں لگتا تھا کہ وہ مجھے دیکھے گا اور مجھ پہ فدا ہو جائے گا۔ مجھے تو ایسا نہیں لگتا تھا۔ میں نے کہا مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے اس شخص کی کہ میں جا کے اس کے منہ لگوں۔ میں نے رکشندہ کو فون کیا کہ یہ بتا سکوں کہ میرا منکوہا مجھے طلاق دینا چاہتا ہے۔ میں نے اس سے سلام دعا کی، تبھی وہ کہنے لگی کہ میں تو تمہارے گھر آنے والی تھی۔ میں نے کہا خیریت؟ کہنے لگی ہاں وہ حیدر بھائی کی شادی ہے نا، تمہیں کارڈ دینا تھا۔ یہ سن کے میرا دل ٹوٹ کے کرچی کرچی ہوا۔ جس طرح سے میری ماں نے انکار کیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ میں کسی کی منکوہا ہوں، ظاہر سی بات ہے حیدر میرا انتظار کیوں کرتا۔ میری آنکھوں میں نمی دیکھ کر نوشین کہنے لگی کیا ہوا؟ میں نے کہا کچھ نہیں، تمہیں بتایا تو تھا۔ کہنے لگی مطلب ابھی بھی تمہیں یہ لگتا تھا کہ وہ تمہارے انتظار میں بیٹھا ہوگا؟ میں نے کہا نہیں، میں نے یہ تو نہیں کہا، بس اپنی زندگی کا ایک چانس دیکھنا چاہتی تھی، لیکن شاید میں قسمت کے معاملے میں اتنی اچھی نہیں ہوں۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ نوشین نے میرے بہتے آنسوؤں کو صاف کیا۔ کہنے لگی کل تم میرے ساتھ اس کمینے کے آفس میں جاؤ گی اور ہم بھی اس کی بے عزتی کر کے آئیں گے۔ میں نے کہا تم اس شخص کو بھول کیوں نہیں جاتی؟ تم کیوں اس کی بے عزتی کرنا چاہتی ہو یا اپنی کروانا چاہتی ہو؟ نوشی میں اس کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی، مجھے نفرت ہے اس شخص سے۔ پتہ نہیں کیوں غصے کے مارے میرا سانس پھولنے لگا۔ بہرحال وہ نوشین ہی کیا جو کسی کی بات مان لے۔ اگلے روز مجھ سے کہنے لگی چلو شاپنگ پہ چلتے ہیں۔ میں نے کہا میرے سر میں درد ہے، میں کہیں نہیں جا رہی۔ نوشین کہنے لگی ابھی کے ابھی اٹھو، تم کس چیز کا سوگ منا رہی ہو جب تمہیں اس شخص سے کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے؟ میں نے کہا میں کیوں سوگ منانے لگی، میری طرف سے بھاڑ میں جائے، بلکہ میں تو یہ سوچ رہی ہوں کہ اس سے پہلے کہ وہ مجھے طلاق دے میں خلا کا مقدمہ کر دیتی ہوں، تاکہ اسے بھی پتہ چل جائے کہ میں بھی اس کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتی۔ وہ کہنے لگی اچھا فی الحال تو میرے ساتھ چلو، مجھے شاپنگ کرنی ہے، ماما نے کچھ چیزیں منگوائی ہیں اور مجھے یہاں سے وہ وہاں بھیجنی ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ فرانس میں وہ چیزیں نہیں ملتی؟ کہنے لگی بہت مہنگی ملتی ہیں۔ اب اٹھو رہا یار، بور مت کرو، چھوڑو اس چیز کو۔ ایک خالہ اداس بیٹھی ہوئی ہے جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا، اور ایک تم ہو اپنے کمرے میں منہ چھپا کے بیٹھی ہوئی ہو، اٹھو نا۔ میں نے کہا ایسے کرتے ہیں امی کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں اور کھانا بھی کسی ریسٹورنٹ میں کھا لیں گے۔ کہنے لگی وہ دوائی کھا کے سو رہی ہیں، بس ہم شاپنگ کر کے آتے ہیں پھر پلان بناتے ہیں کہ کھانا کہاں کھانا ہے۔ میں نے کہا اس دوپہر کے وقت میں کہاں جانا ہے، کہاں شاپنگ کرنی ہے تم نے؟ کہنے لگی سمرا میں تمہارا گلا دبا دوں گی، تمہیں جان سے مار ڈالوں گی میں۔ اٹھو نا، کیا بہانے بنا رہی ہو؟ مجبوراً مجھے اٹھنا پڑا۔ جب میں گاڑی ڈرائیو کر رہی تھی تو کہنے لگی ایک منٹ میں تمہیں راستہ بتاتی ہوں، تم گاڑی وہاں لے کے جاؤ۔ ایک جگہ میں نے سی وی دی ہوئی تھی، میرا وہاں جاب کے لیے انٹرویو ہے۔ میں نے اس کی طرف غصے سے دیکھا، میں نے کہا یعنی کہ تم انٹرویو کے لیے جانا چاہتی تھی؟ کہنے لگی اور کیا، تمہیں کہتی تو تم کہتی جاؤ بسوں کے دھکے کھاؤ یا گاڑی کو ڈرائیو خود کر لو، اور میرا بالکل موڈ نہیں تھا گاڑی خود ڈرائیو کرنے کا۔ پلیز نا، بس 15 منٹ کا تو انٹرویو ہے۔ میں نے کہا میں پہلے ہی سر درد سے پریشان ہوں، اوپر سے تم ہو کہ… لیکن نوشین مجھے ملتجی نظروں سے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ جو ایڈریس اس نے بتایا اس کمپنی کا نام پڑھ کر میرا دماغ ٹھٹک کے رہ گیا۔ میں نے بڑے غصے سے نوشین کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا تم عیسیٰ کی کمپنی میں آئی ہو، تمہیں کیا کوئی اور کمپنی نہیں ملی تھی جاب کرنے کے لیے؟ کہنے لگی جاب کس کمبخت نے کرنی ہے، مجھے تو اس شخص کو منہ توڑ جواب دینا ہے۔ گاڑی سے نیچے اتر کے اس نے میرا ڈرائیونگ ڈور کھولا اور میرا بازو پکڑ کے مجھے باہر نکالا۔ کہنے لگی تم کچھ بھی نہیں بولو گی، دیکھو صحیح میں اس کے ساتھ کرتی کیا ہوں۔ میں نے کہا
کیا کرنا چاہتی ہو اور کیوں کرنا چاہتی ہو نوشین؟ وہ مجھے اس کمپنی کے اندر لے گئی۔ لفٹ میں بیٹھ کے ہم لوگ اوپر پہنچے جہاں پہ آفس تھا۔ میں ابھی بھی نوشین کو غصے سے دیکھ رہی تھی جب اس نے ریسیپشن پہ کھڑی لڑکی سے کہا کہ اسے عیسیٰ سے بات کرنی ہے۔ وہ کہنے لگی کہ سر تو ابھی میٹنگ میں ہے، بس 5 منٹ میں فارغ ہو جائیں گے، آپ ویٹ کر لیں۔ سامنے صوفے پہ وہ مجھے لے کے بیٹھ گئی۔ اس صوفے کے سامنے 3-4 کمرے بنے ہوئے تھے۔ ایک میٹنگ روم تھا، ایک عیسیٰ کا آفس کا کمرہ تھا۔ میں نے کہا تم مجھے یہاں کیوں لے کے آئی ہو؟ کیا پہلے کم ذلت ہوئی ہے میری ماں کی جو تم مجھے بھی اس شخص کے سامنے ذلیل کروانا چاہتی ہو؟ نوشین، ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ وہ کہنے لگی تم چپ رہو، دیکھو تو میں کیسے بے عزتی کرتی ہوں اس شخص کی۔ میں نے کہا پتہ نہیں کیوں لیکن مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ سب کچھ الٹا ہونے والا ہے۔ کہنے لگی تم تو چپ ہی رہو۔ کچھ دیر بعد میٹنگ کا دروازہ کھلا۔ بڑے مغرورانہ انداز سے وہ نوجوان باہر آیا جسے سب سر عیسیٰ کہہ رہے تھے۔ وہ اپنے آفس کے کمرے میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد ریسیپشن پہ کھڑی لڑکی نے کہا کہ آپ اندر جا سکتے ہیں۔ میرا دل پتہ نہیں کیوں زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں اندر جانا ہی نہیں چاہتی تھی۔ میں نے نوشین سے کہا کہ تم جاؤ، تمہیں ہی شوق تھا، لیکن اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے بھی اپنے ساتھ گھسیٹ کے لے گئی۔ اجازت طلب کیے بغیر اس نے آفس کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ وہ اپنی ریوالونگ چیئر پہ بیٹھا ہوا تھا۔ ہم لوگوں کو دیکھ کر سیدھا ہو کے بیٹھ گیا۔ کہنے لگا جی تشریف رکھیے۔ بڑے آرام سے کرسی کھسکا کر نوشین اس کے سامنے بیٹھ گئی اور مجھے بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ایک نظر ہم دونوں نے اس کی طرف دیکھا۔ کہنے لگا آئی ایم سوری، میں نے آپ لوگوں کو پہچانا نہیں۔ کون ہیں آپ لوگ اور کس کام کے سلسلے میں یہاں آئی ہیں؟ میں نے تو اس شخص سے کوئی بات ہی نہیں کی۔ نوشین کہنے لگی جی میرا نام سمرا ہے، سمرا ایاز۔ یہ سن کے وہ بری طرح سے چونکا اور پھر کچھ سنبھل کے بیٹھ گیا۔ میں حیرت سے نوشین کی شکل دیکھ رہی تھی۔ اس نے کیوں میرا نام لیا؟ کہنے لگا اگر میں غالباً بھول نہیں رہا تو آپ شاید چچا ایاز کی بیٹی ہیں۔ نوشین کہنے لگی جی ہاں۔ اچھا کیا آپ نے پہچان لیا۔ اس نے بڑے غور سے نوشین کو دیکھا، پھر ایک نظر مجھ پہ ڈالی۔ نوشین کہنے لگی یہ میری دوست ہے نوشین، میں اس کے ساتھ ہی آئی ہوں۔ تو کہنے لگا جی فرمائیے۔ نوشین کہنے لگی ایکچولی مجھے آپ سے یہ کہنا تھا کہ آپ مجھے ڈیورس دینے کا فیصلہ تو کر ہی چکے ہیں اور میں بھی آپ کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتی۔ وہ تمسخرانہ مسکرایا۔ کہنے لگا تو پھر یہ خبر یہاں پر آ کر دینا کیوں ضروری تھا؟ ویسے بھی میں آپ کو بہت جلد ڈیورس دے دوں گا۔ نوشین کہنے لگی جی میں بھی آپ سے یہی کہنے والی تھی کہ یہ کام ذرا جلدی کر دیجیے گا، اور ہاں مجھے حق مہر نہیں چاہیے، میری طرف سے وہ آپ رکھ لیں، کیونکہ آپ جیسوں کا پیسہ مجھے لینے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اوکے؟ میں نے شاید آپ کا بہت زیادہ ٹائم لے لیا، چلو نوشین چلتے ہیں۔ یہ کہہ کے اس نے میری کلائی پکڑی اور مجھے اپنے ساتھ باہر لے گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اس طرح سے اسے ذلیل کرے گی۔ بہرحال وہ حیرت سے شکل دیکھتا رہ گیا تھا، شاید اسے بھی اس بات کی توقع نہیں تھی۔ ہم لوگ آفس سے باہر نکل گئے۔ پتہ نہیں کیوں لیکن نوشین نے جو کچھ کیا تھا بہت اچھا کیا تھا۔ میرے دل میں کچھ سکون سا ہوا تھا کہ آخر اسے بھی تو پتہ چلے کہ مجھے اس کا حق مہر تک نہیں چاہیے۔ اپنے آپ کو سمجھ کیا رکھا ہے اس نے؟ نوشین کہنے لگی بتاؤ کیسا لگا تمہیں؟ میں نے کہا ناٹ بیڈ۔ میں مسکرا رہی تھی۔ کہنے لگی مزہ آیا نا؟ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگی بس مجھے یہی کرنا تھا، مجھے اس شخص کی حیران کن شکل دیکھنی تھی، اسے یہ احساس دلانا تھا کہ اگر اسے تمہاری پرواہ نہیں ہے تو تمہیں بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن میں جانتی تھی کہ تم یہ سب کچھ نہیں کہہ سکتی۔ میں نے کہا تھینک یو نوشین، تم بہت اچھی ہو۔ رات کو ہم اپنی والدہ کے ساتھ ایک ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے گئے۔ حالانکہ وہ بہت منع کر رہی تھیں لیکن نوشین کہنے لگی خالہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم کھانا کھائیں گے اور بہت خوب انجوائے کریں گے،
اور اس نے ایسے ہی کیا، خوب مذاق کیا، لطیفے سنائے۔ ہم لوگ رات کو دیر سے گھر پہنچے تھے۔ وہ بہت اچھی تھی کیونکہ اس نے میری اور میری ماں کی فرسٹریشن کو بالکل ختم کر دیا تھا۔ اگلے دن میں آفس گئی اور اپنی والدہ سے کہہ چکی تھی کہ اب وہ گھر پہ رہے۔ آفس کے معاملات میں پہلے بھی دیکھتی رہتی تھی، اس لیے مجھے سنبھالنے میں زیادہ وقت نہیں لگا تھا۔ انہی دنوں باہر کی ایک کمپنی نے ہمارے بنائے ہوئے پروجیکٹ کی تعریف کی تھی، کیونکہ ہماری کمپنی میں اسپورٹس یونیفارم بنتے تھے جو ابھی تک صرف پاکستان کے ہی اسپورٹس میں کھلاڑیوں کے لیے بنائے جاتے تھے اور یہیں بیچے جاتے تھے، لیکن پہلی بار باہر سے آرڈر آیا تھا۔ لیکن اس بار اسپورٹس ڈے نہیں تھا بلکہ ان کی آزادی کا دن تھا، جس پہ بہت سارے اسٹوڈنٹس نے مختلف رنگوں کے یونیفارم پہن کے پرفارمنس کرنی تھی۔ بہت بڑا آرڈر تھا اور چند کمپنیوں کا نام اس ملک نے لیا تھا جہاں سے وہ یونیفارم بنوانا چاہتے تھے۔ ان میں سے ایک کمپنی میری بھی تھی اور یہ میرے لیے بہت بڑی خوشخبری تھی۔ میں چاہتی تھی کہ یہ آرڈر ہماری کمپنی کو ملے۔ بیرون ملک سے جب کلائنٹ ہمارے شہر میں پہنچا تو اس نے میٹنگ رکھی، ایک شاندار ہوٹل کا ایک چھوٹا سا ہال بک کروایا جہاں ان چاروں کمپنیوں کے آنر کو بلوایا تاکہ وہ سب سے بیک وقت میٹنگ کر سکے اور فیصلہ بھی وہیں کر لے۔ میری طرح باقی بھی اپنی پوری تیاری سے اس میٹنگ میں پہنچے۔ وہاں ایک بڑا سا ٹیبل رکھا ہوا تھا، اطراف میں کرسیاں رکھی ہوئی تھیں، سب لوگ بیٹھ چکے تھے، سب کے سامنے پانی کے گلاس رکھے ہوئے تھے، منرل واٹر کی بوتل بھی موجود تھی۔ ہم سبھی اپنی اپنی نشست سنبھال چکے تھے۔ میرے برابر والی کرسی خالی تھی۔ شاید اس کمپنی کا آنر ابھی پہنچا نہیں تھا، لیکن جیسے ہی مسٹر جارڈن پہنچے ہم سبھی ان کے اکرام میں کھڑے ہو گئے۔ رسمی سی الیک سلیک کے بعد وہ باقی ممبرز سے پوچھنے لگے، ایک ایک کر کے سبھی اپنے بنائے گئے یونیفارم کی خصوصیات بتا رہے تھے۔ تبھی دروازے پہ دستک ہوئی۔ اندر آنے والے شخص کو دیکھ کر میں اپنی آنکھیں جھپکنا بھول گئی۔ وہ عیسیٰ تھا۔ دیر سے آنے پہ معذرت کرتا ہوا وہ اندر داخل ہوا، مسٹر جارڈن سے ملا، مگر جیسے ہی میرے برابر میں خالی کرسی دیکھی تو اس کی نظر بھی مجھ پہ پڑی۔ اس نے غور سے مجھے دیکھا اور شاید پہچان بھی گیا، کیونکہ ابھی چند دن پہلے ہی تو ملاقات ہوئی تھی۔ وہ میرے برابر میں بیٹھ گیا۔ میں نے بھی مسٹر جارڈن سے اپنی کمپنی کی اعلیٰ کارکردگی کے بارے میں بتایا اور سب باتیں سننے کے بعد مسٹر جارڈن نے میری کمپنی کو اور عیسیٰ کی کمپنی کو سلیکٹ کیا۔ میں بہت خوش تھی کیونکہ پہلی بار کسی بیرونی کلائنٹ کے ساتھ میری کمپنی کو کام کرنے کا موقع مل رہا تھا۔ لیکن مسٹر جارڈن کی اگلی بات نے میرے ہوش اڑائے تھے۔ وہ کہنے لگا کہ آپ دونوں کو مل کے کام کرنا پڑے گا۔ یہ سن کر میں بہت کنفیوز ہوئی کیونکہ میں عیسیٰ کے ساتھ مل کے کام نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن ایسا اچھا موقع گنوانا بھی نہیں چاہتی تھی۔ مجبوراً مجھے ایگریمنٹ پہ سائن کرنا پڑا۔ جیسے ہی میں اس ہال سے باہر نکلی، پارکنگ ایریا میں گئی تو مجھے عیسیٰ کی آواز آئی، ایکسکیوز می مس، بات سنیں۔ میں تب تک اپنی گاڑی تک پہنچ چکی تھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا مجھ تک پہنچا۔ میں سوچ چکی تھی کہ میں صاف مکر جاؤں گی کہ میں نے آپ کو نہیں پہچانا، لیکن وہ میرے پاس پہنچ چکا تھا۔ کہنے لگا، آپ اس دن میرے آفس میں آئی تھی نا؟ میں نے سوچنے کا ڈرامہ کیا۔ پتہ نہیں، مجھے یاد نہیں، میں کئی بار میٹنگ کے لیے مختلف کمپنیوں میں جا چکی ہوں، اتنا کہاں یاد رہتا ہے؟ میں لاپرواہی سے بولی۔ وہ کہنے لگا، آپ سمرہ ایاز کے ساتھ آئی تھیں۔ میں نے کہا، او آئی سی، تو آپ ہیں وہ عیسیٰ۔ میں نے ماتھے پہ بر ڈالا۔ وہ کہنے لگا، یہ کمپنی تو سمرہ ایاز کی ہے، آپ میٹنگ اٹینڈ کرنے کیوں آئی ہیں؟ اس کے سوال پہ میں نے کہا کہ یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے، آپ کون ہوتے ہیں یہ سب کچھ مجھ سے یوں براہ راست پوچھنے والے؟ میرا لہجہ ترش تھا۔ وہ ذرا سا مسکرایا، کہنے لگا، مس نوشین، آپ شاید مائنڈ کر گئی ہیں، ایکچولی میں کچھ کنفیوز سا ہو گیا تھا اس لیے پوچھ لیا۔ میں نے کہا، ہم دونوں مل کے ہی کام کرتے ہیں۔ یہ کہہ کے میں گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ وہ کہنے لگا، آپ کیا اس کی فرینڈ ہیں؟ پتہ نہیں کیوں مجھ سے بے تکلف ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے جواب نہیں دیا، گاڑی سٹارٹ کی اور سیدھا گھر آ گئی۔
حیرت کی بات یہ تھی کہ اسے نوشین نام یاد تھا اور میں بھی یاد تھی، مگر کیوں؟